اس میت کے بارے میں جو خمس زکوٰۃ کا مقروض ہے اور ادا نہیں کیا، اور اس میت کے بارے میں جو لوگوں کا مقروض ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس میت کی جائیداد میں تصرف اور نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ جو میت زکوٰۃ اور خمس کا مقروض ہو، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت میں تصرف حرام ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ ایک شخص خمس و زکوٰۃ کا مقروض ہے اور خمس و زکوٰۃ کا قرضہ لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی جائیداد میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، بیٹھنا، کھانا، پینا، مثلا نماز وغیرہ پڑھنا، یہ چیزیں تصرف، یا کرائے پہ دینا یا کرائے پہ لینا وغیرہ، اور نماز بھی وہاں پہ باطل ہے، مگر یہ کہ اس کے قرضے ادا کیے جائیں۔ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں، کہا کہ اس کے قرضے ہم ادا کر لیتے ہیں، مثلا ادا کیے جائیں، تب اس میں تصرف جائز ہے، ورنہ نہیں۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی جائیداد میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، کہ کرائے پہ لینا چاہتے ہیں وغیرہ، تو اگر معلوم ہے تو پھر آپ ایسی جو ہے تصرف سے اور نماز سے پرہیز کریں، نماز کہیں اور پڑھیں، یا پھر کوشش کریں کہ ان کے رشتہ دار وغیرہ سے ان کے خمس و زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ وہاں پہ رہنا وارثین کے لیے بھی مسئلہ ہے، وارثین کے لیے بھی وہاں رہنا اور نماز پڑھنا مسئلہ، جب تک اس کے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کیے جائیں۔ تو یہ حضرت آیت اللہ مکارم کا مسئلہ۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے اسی میت کی جائیداد میں تصرف اور نماز کے سلسلے میں فرمایا، اگر وہ شخص خمس ادا کرنے والا شخص تھا، اچھا آدمی تھا، اور اس نے اپنے خمس ادا، یا پھر اس نے ادا کرنے کی وصیت کی ہو، خود ادا کرنے والا شخص تھا، یا پھر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اتنے خمس و زکوٰۃ ہیں، آپ لوگ ادا کریں، اور اس کی ملکیت میں اب تصرف کرنا قرض کی ادائیگی سے منافات نہ رکھتا ہو، تو اس کے گھر میں نماز پڑھنا وارثین کی اجازت سے جائز ہے۔ تو یہ دو تین باتیں انہوں نے کی، کہ وہ شخص اچھا آدمی تھا، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، اتفاق سے یہ خمس و زکوٰۃ ادا کیے بغیر مر گیا، یا پھر اس نے خمس و زکوٰۃ کی وصیت کی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کی ملکیت میں تصرف، رہنا، کھانا، پینا مثلا، یا نماز وغیرہ پڑھنا قرض کی ادائیگی میں منافات نہ رکھتا ہو، ہمارے رہنے سے، وہاں بیٹھنے سے، کھانے پینے سے خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی پہ فرق نہ پڑتا ہو۔ ان تین باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وارثین کی اجازت سے آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ۔ اب یہ دوسرا رخ اس کا یہ ہے، وہ شخص اچھا آدمی نہ تھا، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والا نہ تھا، لاپرواہ شخص تھا، اور اس نے معصیت کرتے ہوئے، یا خمس کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہ خمس واجب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، اور وصیت بھی نہ کی ہو اس نے، تو اس کے وارثین جو ہیں، اگر اس کے وارثین انہیں ادا کر دیں، یا حاکم شارع یعنی مجتہد جامع الشرائط وہ قبول کرے اور کوئی ضمانت دے، یہ دو، تب اس کے مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص لاابالی ہے، لاپرواہ ہے، اور خمس ادا نہیں کرتا، یا عقیدہ نہیں رکھتا خمس ادا کرنے کا، اور وصیت بھی نہ کی ہو، تو اب اس کے لیے یہ دو صورتیں، یا وارثین ادا کریں تب آپ تصرف کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص ضمانت دے اور اس کی ضمانت کو مجتہد قبول کرے، تب آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ وہاں نماز باطل ہے۔ تو یہ مبتلا بھی مسائل ہیں، ہم سب شاید مبتلا ہیں ایسے مسائل میں، سوچنا چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، جو ایک میت ہے جو لوگوں کا مقروض ہے، خمس و زکوٰۃ کا نہیں ہے، لوگوں کے قرضے اس کے ذمے ہے، بہت سارے قرضے، ایسے میت بہت زیادہ ہیں، کافی لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمارے جو ہیں علم میں بات آئی ہے کہ بعض لوگوں نے
قرضے کے فائل دریابرد کر دیے ہیں کہ آخر یہ سب مر گئے دینے سے پہلے اب میں کیا کروں، اس دفتر کو لے کے پھینک دیا، اس نے پل سے نیچے گرا دیا، کہ آخر اس قدر اس نے مثلا لاپرواہی کہ آخر یہ لوگ مر گئے بھی کون ادا کرے گا، نا امید ہو کے مثلا پھاڑ دیتے ہیں، یا پھر ایسے میت بہت ہیں۔ تو لوگوں کے قرضے ہیں اس کے ذمے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم کا فتویٰ یہ ہے وارثین کی اجازت سے اس کی ملکیت میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وارثین سے پوچھیں گے، مگر یہ کہ اس کی ملکیت میں تصرف سے طلبگاروں کے حق میں رکاوٹ بنتا ہو، ہم وہاں رہیں مثلا بچوں کے ساتھ رہیں، کھانا وغیرہ کھائیں، تو اس سے رکاوٹ بن جاتی ہے، مقروضین کے قرض ادا نہیں ہوں گے ہمارے تصرف کرنے سے، اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو وارثین سے اجازت لے کے ایسے مقروض میتوں کی جائیداد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں وغیرہ۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ مقروض میت کے بارے میں، جو لوگوں کے مقروض ہیں، فرمایا کہ اس کی ملکیت میں تصرف قرض کی ادائیگی سے منافات نہ رکھتا ہو، یعنی اگر ہم وہاں رہیں، نماز پڑھیں، کھائیں پیئیں، تو اس جو ہے قرض خواہوں کے قرضوں کی ادائیگی میں فرق نہیں پڑتا، مطلب قرض ادا ہو جائیں گے، تو پھر اس کی ملکیت میں نماز پڑھنا وارثین کی اجازت سے جائز ہے۔ یا اگر اس کے قرض ادا کیے جائیں تب بھی اس کی ملکیت میں آپ جو ہیں وارثین کی اجازت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا کوئی ادا کرنے کی ضمانت دے اور قرض خواہان قبول کرے، ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اس کے قرض ہم ادا کریں گے، اور جو لوگ قرض خواہ ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، تب بھی وارثین کی اجازت سے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر تیسری صورت، اس کی جائیداد میں سے، ماترک جائیداد میں سے قرضے کی مقدار ادا کریں، بھئی یہ زمین اور یہ گھر، یہ دکان جو ہے یہ قرضوں کی مد میں ہم دے دیں گے، جدا کر دیا، تب آپ وارثین کی اجازت سے اس کی ملکیت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی تصرفات بھی کر سکتے ہیں۔